تیرے در پہ مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی شام، ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی۔ ناظرین محترم، آج ہمارے اس مقابلہ حسن تقریر کا یہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز ججز، ہمارے واجب القدر سید نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ نہال احمد صدیقی صاحب موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہمارے وطن عزیز کی معروف شخصیت، معروف بزنس مین اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ کریم بجانی صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اور سر ہمارے ججز آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر ماشاءاللہ آج سیمی فائنل راؤنڈ ہے، اور آج یہاں سے ہمیں ایک بچہ ملے گا جو فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ تو سر آج جو ہمارا مقابلہ حسن تقریر میں موضوع ہے آزادی، تو میں سر نہال سے گزارش کروں گا، سر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتنا بامعنی لفظ ہے۔ اس کو جب آزادی کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمیں کھلی ہوا نظر آتی ہے، کھلی فضا نظر آتی ہے، کھلا ہوا آسمان نظر آتا ہے، کلیئر آسمان نظر آنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری سانسیں گھٹن زدہ ماحول کی ہیں، ہماری ہوا میں بہت ساری گیسیں، گندی گیسیں شامل ہو چکی ہیں، اور یہی گندی گیسیں ہر معاشرے کے ہر ایک کیا کہنا چاہیے ڈپارٹمنٹ میں گھس گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 150 سال کی طویل جد و جہد کے بعد پاکستان کے نام پر آزادی حاصل کی تھی، بہت خوش ہوئے تھے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب لٹا کے ہم خوش تھے، نعرے لگا رہے تھے اور آج بھی لگاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم آزاد ہیں؟ انگریزوں کی غلامی سے ہماری جان چھوٹی تھی، ہم نے اس سے آزادی حاصل کی تھی، تو کیا آج ہم انگریزوں کے وفاداروں کے غلام نہیں ہیں؟ کیا آج ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں آزادی سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا مکان آزادی سے بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم تعلیم آزادی سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی صحت آزادی سے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جواب آپ کو ہر جگہ سے ملے گا نہیں۔ اگر آپ انگریزوں کی عطا کردہ جاگیرداری زمینوں کے مالک ہیں تو آپ یقیناً آزاد ہیں، آپ آقا ہیں۔ لہٰذا آزادی بہت خوبصورت لفظ ہے، بہت اچھا لفظ ہے، لیکن صرف اپنی روح سے الگ ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ جی ناظرین محترم، آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں کریم بجانی صاحب، اور بچوں کو سننے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر آج تشریف لائے ہیں، اور بچوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مقابلہ حسن تقریر کے سیمی فائنل راؤنڈ میں جو پہلی شریک موجود ہیں ان کا نام ہے مریم خان، ان کا تعلق جونیئر ورلڈ اکیڈمی سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر میں جو آج دوسرے شریک موجود ہیں ان کا نام ہے حمزہ خان، کراچی میٹروپولیٹن اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے، اور آج مقابلہ حسن تقریر کے اس سیمی فائنل راؤنڈ کی آخری شریک مشکات فاطمہ، جن کا تعلق TCF اسکول سے ہے۔ سر آپ کی اجازت ہے مقابلے کا آغاز کریں؟ بالکل آغاز کریں، بالکل۔ مقابلے کے آغاز سے پہلے میں آپ کو مقابلے کی شرائط سے آگاہ کر دوں۔ مقابلے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے، تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس 2.5 منٹ کا وقت موجود ہوگا جس میں آپ نے اپنی تقریر مکمل کرنی ہے. 2 منٹ پر ہمارے ججز آپ کو سبحان اللہ کی صورت میں ایک کال دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس صرف اور صرف 30 سیکنڈ موجود ہیں، یعنی کہ آدھا منٹ موجود ہے. اس میں آپ نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. اگر 2 منٹ سے پہلے آپ نے اپنی تقریر کو اختتام کر دیا تو آپ کے نمبر مائنس ہوں گے، اور 2.5 منٹ کے بعد آپ نے اگر اپنی تقریر کا اختتام کیا تو اس کی صورت میں بھی آپ کے نمبر مائنس ہوں گے. ہمارے مقابلے کی تیسری شرط ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا، اور اس مقابلہ حسن تقریر کا جو آغاز ہوا 1 رمضان المبارک سے، آج ہم سیمی فائنل راؤنڈ تک پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ فائنل ہے، اور یہاں سے ایک بچہ ونر ہو کے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. ہم شکر گزار ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم، ہمارے ڈائریکٹر ہنا وحید صاحبہ، ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب اور چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ جو اس ماہ مبارکہ میں اتنا خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. بلا تاخیر ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. مقابلہ حسن تقریر کی پہلی شریک مریم خان. وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے مسلمانان ہند نے مملکت پاکستان حاصل کیا. اس مہینے مسلمانان ہند نے غاصبوں اور جابروں سے آزادی حاصل کی. اس کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی. ہمارا پیارا ملک آزاد کرا کر ہمیں دیا. ہمیں یہ خوبصورت ملک کوئی بھیک میں نہیں ملا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. ہمارا ملک 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے. وہ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ وہ 2 قومی نظریہ یہ ہے جس میں ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں. ہندوستان میں جب نعرہ لگا تو مسلمان ایک جدا گانا قوم بن گئے. جب الگ قوم بن گئے تو الگ الگ ملک بن گیا. جب الگ ملک بن گیا تو الگ جھنڈا بن گیا. جب الگ جھنڈا بن گیا تو اس جھنڈے پر چاند ستارہ بن گیا. اور 27 رمضان المبارک کو پاکستان وجود میں آ گیا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. صدر محترم، پاکستان کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. اسی دن یہ اعلان ہو گیا تھا، اسی دن پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. مسلمانان ہند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور فرما برداری کی خاطر انگریز اور ہندو کی غلامی کا توق اتار پھینکا تھا. ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور قانونی رسالت کیا ہوگا، محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اور دنیا والوں کو بتایا تھا کہ اے دنیا والوں، ہم صرف خدا اور رسول کی اطاعت کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت سے بیزار ہیں. صدر محترم، اس کے اصول اور نظریے کو منوانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی کافی قربانیاں دی کہ خدا جانے کتنوں کے بچے بچڑ گئے، کتنوں کی گردنیں کٹ گئیں، کتنوں کے گھر لٹ گئے، محض اس لیے کہ مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں پاکستان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب پرچم تلے انہیں امن و سکون سے جینا مل جائے گا. انہیں وہ ملک مل جائے گا جہاں نہ بدماشیاں ہوں گی اور نہ برائیاں. رزق حلال سے دولت ملے گی، رزق حلال سے دولت ملے گی، زندگی کو بندگی ملے گی، لذت کو زندگی ملے گی. جی ناظرین محترم، یہ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کی پہلی شریک تھی مریم خان، اور اب مقابلہ حسن تقریر کے دوسرے شریک کی جانب بڑھیں گے حمزہ خان. صدر گرامی السلام علیکم. آزادی، آزادی، ہماری آزادی. کس بات سے آزادی؟ کیا اسلامی تعلیمات سے آزادی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آزادی؟ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی تکریم سے آزادی؟ عدالتوں میں انصاف سے آزادی؟ سیاست میں عوام کی خدمت سے آزادی؟ غنڈوں اور بدماشوں کو قانون سے آزادی؟ تھانوں میں رشوت لینے کی آزادی؟ دفاتر میں کام سے آزادی؟ ملک کے شہریوں کی عزت اور مال لوٹنے کی آزادی؟ اخلاق برباد کرنے کی آزادی؟ شرافت کو گرانے اور شرارت کو اٹھانے کی آزادی؟ حیا کو دفنانے اور بے حیائی کو نچانے کی آزادی؟ صدر علی وقار، ہمارے اسلاف نے ماہ رمضان المبارک میں آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ انسانیت کو نئی روح بخشیں گے، خوخاروں کو غمخوار بنائیں گے، مظلوم عورتوں کو مال کا وارث بنائیں گے، غلاموں کو تاجدار بنائیں گے اور یتیموں کو سہارا دیں گے، بھٹکے ہوئوں کو راستے دیں گے اور بیواؤں کو سہارا دیں گے. آزادی کا جو خواب دیکھا تھا عوام نے، آزادی کا جو خواب
دیکھا تھا عوام نے اے قیادت آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ صدر گرامی، آزادی پاکستان کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہماری تاریخ کا شرمناک باب ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں۔ ہم نے وہ تمام وعدے اکثر فراموش کر دیے جو خدا کو حاضر و ناظر جان کر خلق خدا سے کیے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ماضی کے قبرستان میں دفن ہو گیا، اس کی جگہ اقتدار کے بھوکے اقتدار پر ٹوٹ پڑے، لوٹ کا سوٹ، اقربا پروری اور خود نوازی کے وہ ہولناک مناظر سامنے آئے کہ شرافت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیا یہی آزادی ہے؟ کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ کیا آزادی اسی کو کہتے ہیں؟ کیا آزادی کے یہی جوہر ہیں؟ کیا ایمان اسی کو کہتے ہیں؟ کیا زندہ قوموں کے یہی لچھن ہیں؟ اے انقلاب وقت تیری عظمتوں کی خیر، اے انقلاب وقت تیری عظمتوں کی خیر، چوروں کو احترام کے قابل بنا دیا۔ شکریہ۔ جی ناظرین محترم، یہ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے دوسرے شریک تھے حمزہ خان، اور اب مقابلہ حسن تقریر کی آج کی آخری شریک کی جانب بڑھتے ہیں مشکات فاطمہ۔ جناب صدر السلام علیکم۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ صدر گرامی، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس ماہ بر صغیر کے مسلمانوں کے دل خوشیوں سے لبریز ہوئے، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور ہوئے، ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہوئی۔ کیوں نہ ہو؟ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت۔ آزادی کی زندگی کا سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ غلامی لعنت کی زندگی کا ایک توق ہے اور آزادی اللہ کی رحمت کا ایک ہار ہے۔ غلامی میں بصیرت ختم ہو جاتی ہے اور بصارت دھندلا جاتی ہے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بنا۔ صدر محترم، ہماری آزادی تو یہ ہے کہ ہم اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اپنی آزادی کی نعمت کا شکر کہاں تک ادا کیا، خدا اور خلق خدا سے جو وعدے کیے تھے انہیں کہاں تک پورا کیا۔ اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کریں گے، کہاں تک قائم ہوا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی کی راہیں طے کریں گے، نیکی کا علم بلند کریں گے اور بدی کے تمام جھنڈے زمین میں دفن کر دیں گے، لیکن بدی کو بلند کیا گیا اور نیکی کو گرایا گیا۔ ہماری آزادی تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں عدل انصاف کو ایک صف میں کھڑا کر دیں، غربت و افلاس کی محیط سے رخصت کر دیں، خوشحالی اور فارغ الباری کا آفتاب طلوع کر کے تمام نحوستوں کو سینہ چیر کر رکھ دیں۔ جناب سر، آزادی کا سب سے پہلا نعرہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح پورا۔ سبحان اللہ۔ اس وعدے اور آزادی کے بعد جس پہلو دیکھا جائے ہماری کوئی بھی کل سینے نہیں۔ مذہب، معاشت، معیشت، تہذیب و تمدن سب کے سب چوپٹ ہو چکے ہیں۔ تحریک پاکستان میں کیے ہوئے تمام وعدے فراموش کر کے ہم غصب خدا بندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، اس روش کا انجام کیا ہوا اور مزید اب کیا ہوگا؟ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل بصیرت جان گئے۔ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ انجام گلستان کیا ہوگا؟ آپ کی سماعت کو شکریہ۔ جی ناظرین محترم، یہ مقابلہ حسن تقریر کے آج کی سیمی فائنل کے آخری شریک تھی مشکات فاطمہ، اور اب یقیناً ہم نے بڑھنا ہے اپنے رزلٹ کی جانب، لیکن رزلٹ سے پہلے ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر، اور بریک سے پہلے کیونکہ ناظرین آپ کی فرمائش اور میری آرزو کہ سید نظام الدین صاحب اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ سر، آزادی۔ اچھا، آزادی، آج ان بچوں کو جو ٹاپک ملا وہ آزادی بہت اچھا ٹاپک ہے، اور اس کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان بچوں کی تقاریر میں وہ زاویے موجود ہیں کہ کیا آزادی کا مطلب ہے کہ غنڈوں کو غنڈہ گردی کی آزادی، لٹیروں کو لوٹنے کی لوٹ مار کرنے کی آزادی، بے حیاؤں کو بے حیائی پھیلانے کی آزادی، یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آزادی اصل میں ایسی چیز ہے جسے ہم یہ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے ہم ہوا ہے، خوشبو ہے، روشنی ہے، بادل ہے، دیکھے جا سکتے ہیں، محسوس کیے جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے، یعنی وہ محسوس ہونا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔
لیکن ان کو ہم کسی چیز میں بند نہیں کر سکتے, کسی پیکٹ میں پیک نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھ میں جمع نہیں کر سکتے, مٹھی میں بند نہیں کر سکتے. اسی کو ہم اصل میں آزادی کہتے ہیں. آزادی ایک ایسی ہی چیز کا نام ہے جو جیسے خوشبو ہے, جیسے ہوا ہے, اسی طرح آزادی جو فضاؤں میں گھلی ملی ہوتی ہے. اچھا, اب آزادی کے لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ آزادی اگر دلیل سے ثابت کرنی پڑے کہ آزادی ہے تو یعنی یہ آزادی نہیں ہے. آزادی تو وہ ہے جو آپ کو محسوس ہوگی, دلیل کی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا نظریہ یہ ہے آزادی کے لیے. باقی ان بچوں نے جو پیش کیا وہ بھی وہ بہت وسیع پہلو ہے, اور میرے پاس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی جو ہمیں میسر ہے کم از کم ہم اسے قائم رکھ سکیں. آمین. جی ناظرین محترم, تو اب وقت ہے ایک بریک پہ جانے کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو ججز کے فیصلے سے آگاہ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین محترم, ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب وقت ہے فیصلے کی جانب بڑھنے کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ سید نظام الدین صاحب اناؤنس کرتے ہیں جب بھی مشکل فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں سر نہال سے گزارش کروں گا, سر جو آج ان کی غلطیاں تھیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں. بھائی سیمی فائنل ہے آج. جی یہ بچے بہت دور سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. تینوں کی تقریر بہت اچھی تھی, مواد بہت اچھا تھا ان کے پاس, تلفظ بھی بہت بہتر تھا, بہت زیادہ بہتر تھا, اور ادائیگی تو آپ نے دیکھی. ایک بات میں ان سے دونوں سے خاص طور پہ مریم سے اور حمزہ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں. مریم سے خاص طور پہ, کیونکہ مریم نے اپنا 80% ٹائم جو ہے نا وہ تقریر ہمیں سنائی ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ لاکھوں لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں دور دور تک 126 ممالک میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے. تو 126 ملک میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے, لیکن جہاں پر لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ نے صرف ہمیں تقریر سنائی. حمزہ اس کی جان اس لیے تھوڑی چھوڑ جاتی ہے اس بات سے کیونکہ انہوں نے 50% ہمیں سنائی, آپ نے 75% ہمیں سنائی تھی. سب سے اچھی جو باڈی لینگویج کی تھی وہ مشکات کی تھی. حمزہ نے تقریر بہت مختصر کر دی, 1 منٹ 55 سیکنڈ میں انہوں نے اپنی تقریر ختم کر دی. کہنے میں آزادی کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ 2.5 تھوڑا سا اور بڑھا لو, تقریباً 35 سیکنڈ آپ کے پاس اور ہیں. انہوں نے کہا میں جو ہے نا آزادی کو اتنا لفٹ نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے جی, بہرحال اور باقی میں غلطیوں کی طرف نہیں جا رہا. یہ ہمارے نظام صاحب جو ہے نا باقی ان کا جی ناظرین محترم, تو سید نظام الدین صاحب سے رزلٹ پوچھیں گے. سر مشکل فیصلہ ہے آج. مشکل فیصلہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مشکل فیصلہ ہے, لیکن آپ نے کہا ہے تو پھر سنانا تو پڑے. سر نہال نے مشکل فیصلہ ہو سکتا تھا, لیکن اگر جو ہے حمزہ خان جو ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کرتے, اور مریم نے بھی جو آخر میں بھولی تھی نا یہ نہیں بھولتی, تو یہ بہت مشکل فیصلہ ہو جاتا. لیکن کیونکہ بہرحال اچھا, غلطیوں کے حساب غلطیاں بتانی ہوں گی کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے, لیکن غلطیاں ویسے برائے نام ہوئی ہیں. یہ بہت اچھا دیکھنے کو ملا کہ سیمی فائنل ہے, سیمی فائنل کو سیمی فائنل کا جیسا ہی محسوس ہو رہا ہے, لیکن کچھ غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے, کرنے میں ہو جاتی ہیں. اب یہاں مریم خان نے شروع میں مسلمان کا لفظ آپ کی تقریباً 3-4 دفعہ آیا, تو شروع میں 2 مرتبہ, شروع کے حصے میں 2 مرتبہ مسلمانان, اصل میں لفظ ہے مسلمانان. ٹھیک ہے, آپ نے کہا مسلمانان. ٹھیک ہے, اس لیے یہ بعد میں وہی چیز آپ نے صحیح بولی. اسی طرح خدا کے بجائے خدا بولا گیا. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا آپ بھولی کسی جگہ پہ اٹکی تھی ہلکا سا. ٹھیک ہے, وہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد آئے حمزہ خان. حمزہ خان کی تقریر ویسے تو اچھی ہے, پورا ان کا تلفظ وغیرہ صحیح دیکھا گیا, لیکن کچھ ان کی بھی باڈی لینگویج کا وہی مسئلہ ہے کہ یہ ایک طرف زیادہ تر دیکھتے رہے اور اسی میں سنایا انہوں نے. اور تقریر میں کچھ شاید آپ بھول گئے ہیں, کچھ آپ کا ٹائم یہاں پہ کم نوٹ ہوا ہے.
یعنی آپ نے 2 منٹ پورے نہیں کیے بلکہ 1 منٹ 55 سیکنڈ پہ آپ کی تقریر ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک فالٹ ہے. جو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس ڈیوریشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, کم بھی نہیں ہو زیادہ بھی نہ ہو, ایک رینج ہوتی ہے اس کے اندر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا, مشکات فاطمہ کی تقریر ماشاءاللہ آج بہت اچھی دیکھی گئی ہے. تو مشکات فاطمہ کی غلطیاں بھی زیادہ نہیں ہیں, اور اسی لحاظ سے پھر رزلٹ اگر مجھ سے دینے کو کہا جا رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے نمبر سے شروع کریں. جی سر, آپ واضح کر پہلے چکے ہیں نمبر آج. پہ آج اصل میں سیمی فائنل ہے. اب پہلا دوسرا تیسرا اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے نزدیک آپ جب سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب آپ جیتے ہوئے ہیں. آپ سیمی فائنل میں آ گئے تو یعنی ٹاپ 10 میں تو آپ ویسے ہی آ گئے. اور یہ جو موضوع ہے جو آج رمضان کے اندر ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, آزادی کے بارے میں بتا رہے ہیں, کلمہ سیرت پہ بات کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو یہ ویسے بھی ایک اتنا خوبصورت موضوع ہوتے ہیں, اتنی خوبصورت تقاریر ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے کہ جب بچہ تقریر کرتا ہے یعنی وہ دوسروں کو اپنے بارے میں بتاتا ہے, نالج بتاتا ہے, اس کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی آپ جب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ چنے ہوئے لوگوں میں سے شامل ہیں, اس لیے آپ اس وقت جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے فرسٹ کون ہوتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پہ اس مقابلے میں جو فرسٹ ہیں وہ ہیں مشکات فاطمہ, سب سے زیادہ نمبر لیے انہوں نے, ان کا باڈی لینگویج بھی بہت بہتر تھی. حمزہ خان سیکنڈ ہیں اور مریم خان تھرڈ ہیں. ٹھیک ہے. جی, بہت ناظرین مبارک ہو آپ لوگوں کو. بہت بہت مبارک ہو مشکات فاطمہ, حمزہ خان اور مریم خان. اور ان دونوں کے لیے دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ پورے کراچی سے پہلے انہوں نے آڈیشن راؤنڈ کلیئر کیا, اس کے بعد کوالیفائر راؤنڈ, پھر کوارٹر فائنل راؤنڈ, اور آج سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے یہاں پر موجود تھے. اور مشکات فاطمہ یہاں سے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی کریم بجانی صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, سر آپ کو ان کی تقریر کیسی لگی؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو ایکسپرٹ ججز ہیں ان کو ٹف ٹائم دیا بچوں نے. جی ماشاءاللہ تلفظ کے حساب سے, ادائیگی کے حساب سے, اور اسکرپٹ بھی بہت ماشاءاللہ اچھا تھا, اور تینوں ہی ونر ہے. بالکل. مشکات جو ہے وہ تھوڑا سا ایج لے گئی, حالانکہ میں مشکات کو دیکھ کے سمجھ رہا تھا کہ یہ ان دو کی تقریر کے بعد پتہ نہیں کیا کہے گی, یہ ایسا کیا کر لے گی کہ ان دو کے اوپر ہو, لیکن اس نے پروف کیا اپنے آپ کو. اور باقی بھی 2 بچے جو تھے ماشاءاللہ, حمزہ نے بھی بہت ہی اچھی تقریر کی, تھوڑی سی کہیں مسنگ ہو گئی, کچھ لائنز شارٹ ہو گئی تھی اس کی. اور مریم نے تو ماشاءاللہ پہلے ہی آتے کے ساتھ ہی مجھے بڑا امپریس کیا کہ یار یہ اس عمر کے بچے, اس ایج گروپ کے بچوں نے جو ادائیگی کی ہے وہ ماشاءاللہ, ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہے اور محنت بہت ہے ان لوگوں کی. بالکل سر. تو یہ تینوں ونر ہے. تھوڑا سا ایج لے گئی مشکات, تو تینوں کو بہت مبارک ہو, مشکات کو اسپیشل. تو مشکات فاطمہ سے پوچھتے ہیں. جی مشکات, کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج؟ بہت اچھا. تو آپ کو امید تھی کہ آج آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی؟ نہیں. اور ماشاءاللہ آپ کا انداز, آپ کی محنت, تو کتنی محنت کی؟ کیا کل رات آپ جاگیں پورا تو نہیں جاگے, پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاگے تھے. تو آپ کو امید تھی کہ ماشاءاللہ آج آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی. جی ناظرین محترم, تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سیمی فائنل راؤنڈ کا اختتام ہوتا ہے, اور ملاقات ہوگی آپ سے فائنل میں, کیونکہ یہاں سے ہمارے تینوں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. تینوں کے نام ہمارے پاس موجود ہیں, اور اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی فائنل میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.